ٹھیک ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے احتجاج کیا دلی کے جنتر منتر کے مخالفت مخالفت ہونے کے باوجود بھی بل جو ہے وہ آج سنسد میں پیش کر دیا گیا۔ اب مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کیا اسٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، ایک جمہوری ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ یا بہت بڑی سنکھیا میں لوگ آپ سے کسی چیز کی بنتی کر رہے ہیں، آپ سے گزارش کر رہے ہیں، تو آپ بالکل ان کو نکار دیں۔ یہ ایک جمہوری ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب اتنی ساری بات رکھی گئی گورنمنٹ کے سامنے، ہم نے اپنا مطالبہ پیش کیا، ہم نے اپنا پورا پکش رکھ دیا، ہم نے جی پی سی کے سامنے پیش ہو کر بتایا کہ وقت ترمیمی بل ہمارے لیے کیوں ناقابل قبول ہے، تو کم سے کم گورنمنٹ کو اس پر اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ وہ مجبوریاں یہ بھی ہیں کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم کسی جو مختلف قسم کے معاملات ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو بھی چھپانا مقصود ہے۔ تو یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے وہ کر رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے مسلمانوں ہی کو آپ ٹارگٹ مت کیجیے، اور وقف پراپرٹی جو اتنی بڑی تعداد میں ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو آپ ٹچ مت کیجیے۔ اس سے نقصان ہوگا، کمیونٹی کے اندر بھی ایک جو ہے ایک اشتعال پیدا ہوگا۔ تو اس طرح آپ مت کیجیے۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ یہ جو انہوں نے پیش کیا ہے آج پارلیمنٹ میں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی ساری باتیں آ گئی تھیں وہ روک لیتے، لیکن چونکہ پیش کر دیا ہے، اب دیکھیے کیا نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے۔ لیکن ہر صورت میں مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ اعلان کر چکا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم کو بہت دشواری ہوگی۔ مثال کے طور پر اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وقف بائی یوزر معتبر نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی وقف جائیداد یوز میں ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ آج وقف جائیداد ہے، کل وہ اس قانون کے آ جانے کے بعد نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ نیا وقف قائم کرنے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے، 5 سال کا ہوگی۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ وقف جائیدادوں کا اندراج 6 مہینے کی مدت میں کرانا ہوگا۔ کلکٹر کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے، یہ سرکار کی ملکیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ادھیکاری آ کے بیٹھا ہے کرسی پر، اس کا کوئی ذہن ہو سکتا ہے، اگر وہ کوئی بات طے کر دے گا تو دشواری پیدا ہوگی۔ وقف بورڈ کے جو اختیارات تھے وہ اس میں کم کیے گئے ہیں، بہت حد تک کم کیے گئے ہیں، اس سے بھی دشواری پیدا ہوگی۔ تو یہ سب سمسیائیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جیسا رہے گا، اگر خدا نخواستہ یہ بل منظور ہوتا ہے تو ہم اپنی حکمت عملی بنائیں۔ جنتر منتر سے آپ کی تقریر جو بڑی چرچا میں رہی۔ اصل میں دیکھیے ہوا یہ کہ ایک صاحب نے یہ کہا، ہمارے یہاں کے مہاراشٹر کے ہیں، ایم پی ہیں یا راجیہ سبھا کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ شاہین باغ بنائیں گے تو جلیاں والا باغ کو بھی یاد رکھیے۔ یہ ہم کو انہوں نے دھمکی دی، یعنی مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ اگر آپ شاہین باغ بناتے ہیں، شاہین باغ کا مطلب یہ کہ پورا ہم احتجاج کرتے ہیں، بھئی اگر ہم اپنا مطالبہ لے کے کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم جلیاں والا باغ بنا دیں گے۔ اس پر میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ انگریز بننا چاہتے ہیں تو انگریزوں کا انجام بہت برا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ گولی چلانا چاہتے ہیں جیسے جنرل ڈائر نے چلائی تھی تو آپ کی گولیاں کم پڑیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، ہم قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج بھی میں اسی کو دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ اس راستے پہ جاتے ہیں ہم بھی قربانی کے راستے پہ جائیں گے، اور ہم کو معلوم ہے کہ قوموں کو کبھی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہم کو دینی چاہیے قربانی۔ لیکن یہ بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو انگریزوں کے راستے پہ جائے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو انگریزوں کا۔ آج لوک سبھا میں وقف بل جو ہے وہ پیش کرنے کی تیاری شروع ہو گئی، چرچا جاری ہے، کیا رخ رہے گا مسلمانوں کا؟ یہ کیوں لایا ہے؟ یہ دیش سمویدھان سے چلے گا، اور سمویدھان نے سبھی دھرم کو اپنا اپنا آزادی دی ہے، سوتنتر دیا ہے کہ اپنے دھرم سے تم رہو، ہمارے دھرم سے ہم رہیں۔ کبھی اس دیش کے مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا
کہ किसी मंदिर के अंदर हमको ट्रस्ट बनाओ, कभी हमने ये नहीं कहा कि किसी मंदिर के अंदर हमको ट्रस्ट बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों वक्फ जमीन प्रॉपर्टी के अंदर इंटरफेयर कर रही है? क्यों इंटरफेयर कर रही है? देखो, एक बात है, जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर सभी धर्म के लोगों ने लड़ा, आजादी दिलाई, उसमें मुसलमान भी शामिल था, और मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस देश के लिए। किसके लिए दी? इस देश के लिए। देश मतलब जो हमारा देश के अंदर जो जमीन है, एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, एक एक इंच जमीन के लिए। आज इसी देश के अंदर मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव कि अब जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे भाजपा की सरकार अब मुसलमानों को उनकी जमीन हथियाने के लिए अब उनसे संघर्ष करने की नौबत ला रही है। तो ये देश तोड़ने वाली बात है। ये मुसलमानों पे हमला नहीं है, अत्याचार नहीं है, इस देश के संविधान पर अत्याचार है। इस देश की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन्होंने अपनी जान दी, ये उनके ऊपर अत्याचार है। और हमारी स्पष्ट मांगनी है कि आज जो संसद में, लोकसभा के अंदर जो बिल वक्फ बोर्ड का आया है, उसको वापस लेना चाहिए, माघार लेना चाहिए और मुसलमानों को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट मांगनी है। ठीक है।